جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے، اس کے باوجود آپ کے دل پہ خوف خدا کا غلبہ چھایا ہوا تھا۔ اور عزیز ساتھیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے۔ آپ کی یہ کنیت اتنی زیادہ مشہور ہے کہ لوگ اسے آپ کا اصل نام سمجھتے ہیں۔ آپ کے دو لقب بہت مشہور ہیں، عتیق اور صدیق۔ عتیق لقب سے اسلام میں سب سے پہلے آپ ہی مشہور ہوئے۔ عام الفیل کے 2.5 سال بعد اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور چند ماہ بعد آپ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنی قوم میں مالدار، حسن اخلاق کے مالک، نہایت ہی عزت و شرف والے تھے۔ آپ وہ عظیم شخص ہیں جو خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، نواسے بھی صحابی اور بیٹیوں کو بھی صحابیات ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو 70 نمازیں پڑھائیں۔ آپ کے علاوہ کسی صحابی کو یہ سعادت نہیں ملی۔ آپ 2 سال اور 7 ماہ مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے اور 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو اس دار فانی سے پردہ فرما کر ہمیشہ کے لیے اپنے آقا کے یار مزار بن گئے۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ عزیز ساتھیوں، یوں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر اعتبار سے اشرف و اعلیٰ ہیں، ہو یا خلافت، کرامت ہو یا شرافت، صداقت ہو یا شجاعت، الغرض کسی بھی اعتبار سے کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ وہ بابرکت اور برگزیدہ شخصیت ہیں کہ آپ کی زندگی کے جس پہلو پر بات کی جائے، آپ کے فضائل جمیلہ اور خصائص حمیدہ پر جتنا کہا جائے کم ہے، مگر آج چونکہ میرے اب بیان کا موضوع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا ہے، لہٰذا اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا سے متعلق چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پانی اور شہد لایا گیا، اور جیسے ہی اسے آپ کے قریب کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور روتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی رونا شروع کر دیا، وہ بھی رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو رو رو کے چپ ہو گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی شے کو اپنی ذات سے ہٹا رہے ہیں، حالانکہ مجھے اس وقت کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کس شے کو اپنی ذات سے دور کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا نے میرا ارادہ کر لیا تھا، میں نے اس سے کہا دور ہو جا، تو اس نے کہا کہ آپ نے تو اپنے آپ
آپ کو مجھ سے بچا لیا مگر آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کے سبب اتنا روئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عزیز ساتھیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس خوف سے رو رہے تھے، اس ڈر سے رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کی محبت اور اس کے دامن فریم میں آ کر اپنے رب عز و جل کی کوئی نافرمانی کر بیٹھوں اور میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو جائے۔ حالانکہ آپ کی شخصیت تو وہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے، اس کے باوجود آپ کے دل پہ خوف خدا کا غلبہ چھایا ہوا تھا اور ایک ہم ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ جنت میں جائیں گے یا معاذ اللہ جہنم میں، اس کے باوجود ہم بے خوف ہیں، نیکیوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے، دل ہمارا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل ہمارا دنیا پہ شیدا ہو گیا۔ اے اللہ، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ عزیز ساتھیوں، اب آئیے خوف خدا کا مطلب بھی سماعت فرماتے چلیے۔ خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بے نیازی، اس کی طرف اس کی گرفت اور اس کی ناراضی اور اس کی طرف سے کی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل خوف خدا میں مبتلا ہو جائے، خوف خدا میں مبتلا ہو جائے، انسان کا دل خوف خدا سے گھبرا جائے۔ خوف خدا مومنین کی لازمی صفات میں سے ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورہ النساء آیت نمبر 131 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بے شک ہم نے تاکید فرما دی ہے ان سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اب آئیے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلنے والے ان مقدس کلمات کو بھی سماعت فرماتے چلیے جن میں آپ نے خوف خدا کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ 2 امن جمع کروں گا، مگر جب کہ میرا بندہ مجھ سے بے خوف رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں ڈرتا رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن میں رکھوں گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے مومن کے آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو اور وہ آنسو اس کے ظاہری چہرے پر پہنچ جائے تو اللہ عز و جل اسے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن کا دل خوف خدا سے لرزتا ہے تو اس کی نیکیاں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، واقعی ہمیں بھی اللہ عز و جل کے خوف سے ہمیشہ لرزاں و ترسا رہنا چاہیے۔ عاشق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ آئیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا سے متعلق چند جملے سماعت فرماتے چلیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے۔ آپ نے ایک چڑیا کو ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا
اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ایک درخت سے کھاتا ہے اور دوسری درخت پہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر تو بغیر حساب کتاب اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا، کاش کہ ابو بکر بھی تیری طرح ہوتا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کاش میں یہ درخت ہوتا جسے کھایا اور کاٹا جاتا ہے، میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا، یا میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا، یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا، نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کاش میں یہ سبزہ ہوتا جسے جانور کھا جاتے، کاش میں مدینے کا کوئی سبزہ ہوتا، یا کاش میں مدینے کا کوئی سبزہ ہوتا، یا میں بن کے ایک تنکا ہی وہاں پڑا ہوتا، یا میں بن کے ایک تنکا ہی وہاں پڑا ہوتا۔ عزیز ساتھیوں، ابھی ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا سے متعلق اقوال سماعت فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔